حلیم، یہ غلط طریقہ ہے۔ قاعدہ نمبر 3، جب جزم والے نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف یعنی حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را اور الف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں۔ مثلا مِن مال، من یقول، من بعد، من تسنیم، من صیام۔ اور ان 20 حرفوں کے پاس غنہ کی ادائیگی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نون اور تنوین کو اگلے حرف میں ملا کر ایک ساتھ مشدد پڑھ کر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی حرف آئے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میم یا نون آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو چھوڑ کر اگلے حرف یعنی میم و نون کو مشدد کر کے غنہ کریں۔ مثلا من مال، من نخیل، اس کو ادغام تام مع الغنہ کہتے ہیں۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا آ جائے تو کنارہ زبان کو مسوڑوں سے دور رکھ کر واو اور یا کو مشدد کر کے غنہ کریں۔ مثلا من وال، فمن یعمل، اس کو ادغام ناقص مع الغنہ کہتے ہیں۔ آئیے مشق کیجئے۔ یا کے ساتھ غنہ کی ادائیگی زبان کے درمیان کو بالمقابل تالو پر نرمی سے لگا کر غنہ کریں۔ فمن يعمل، إن يقولون، خيرا يره، برق يجعلون، واو کے ساتھ غنہ کی ادائیگی ہونٹوں کو گول بنا کر غنہ کریں۔ من وال، من ولی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، عاد وثمود۔ میم کے ساتھ غنہ کی ادائیگی ہونٹوں کے خشک حصوں کو مضبوطی سے ملا کر غنہ کریں۔
أما من مال من ماء لؤلؤ مكنون كتاب مكنون نون کے ساتھ غنہ کی ادائیگی زبان کے کنارے کو اوپر کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگا کر غنہ کریں. ان من نخیل ان نقول طلع نضيد ملكا نقاتل. سامعین کرام، اگر نون ساکن کے بعد واو اور یا ایک ہی کلمہ میں واقع ہوں تو نون کو ان سے ملائے بغیر اور غنہ کیے بغیر نہایت صاف اور واضح ادا کریں. اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس قسم کی صرف 6 مثالیں ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں. صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. صنوان قنوان بنيان بنيانا بنيانهم الدنيا. نمبر 2، نون اور تنوین کو میم سے بدل کر ہونٹوں کے خشک حصوں کو نرمی سے ملاتے ہوئے میم پر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب نون ساکن و تنوین کے بعد با آ جائے. مثلا سنبلۃ من بعد سمیع بصیر. سامعین کرام، جیسا کہ اردو کے لفظ عنبر، دمبہ، شمبہ، چمبیلی وغیرہ میں نون ساکن کے بعد با آنے سے نون کی آواز بدل کر میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آنے سے نون میم سے بدل جاتا ہے. طلبہ کی سہولت کے لیے ایسے مقامات پر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا بجائے نون کے میم پڑھے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. آئیے مشق کیجیے. انبأک ينبوعا من بعد من بقلها تنبت أنبأ خبيرا بصيرا
قولا بليغا زوج بهيج جنة بربوة رجع بعيد. نمبر 3، نون اور تنوین کو پڑھتے ہوئے کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگا کر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب حروف یومن اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. مثلا منثورا من ثمرة قولا ثقيلا، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. سامعین کرام، ان 15 حروف کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ حروف 6 حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور 6 یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون اور الف با کے علاوہ ہیں. اور یاد رکھیں کہ ان 15 حرفوں کے پاس نون پر غنہ کرتے وقت عام طور پر 3 طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں. نمبر 1، کنارہ زبان کو مسوڑوں سے اس طرح الگ رکھ کر نون پر غنہ کرنا جس سے حروف مدہ پیدا ہو جائیں. مثلا انتم، منکم، ينفقون کو اس طرح پڑھنا انتم، منکم، ينفقون. نمبر 2،